اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہی دینے والا گواہی دینے والا. لفظ وسط اس کا معنی ہے اوسط، درمیان. خیر الامور، افضل اشیاء کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وسط کہتے ہیں. وسط کی تفسیر عدل سے بھی کی گئی ہے. وہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ترمذی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی جو تفسیر ہے وہ کس سے کی گئی ہے؟ عدل کے ساتھ. اس آیت کے اندر امت محمدیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ذکر کی گئی ہے. وہ امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات ایسے ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں کیا کی ہے؟ عطا کی ہے. اور یہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. لوگوں سے مراد کون ہے؟ پچھلی امتیں. کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے حساب کتاب لیں گے. تو یہ جو پچھلی امتوں کے نبیوں کے جو امتی ہوں گے وہ مکر جائیں گے، بھول جائیں کہ ہمیں تو ہمارے نبی نے کچھ بتلایا ہی نہیں، تبلیغ پوری نہیں کی، درمیان میں چھوڑا. یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے طور پر امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ تم بتلاؤ. تو امت محمدیہ بتلائے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قومیں ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں، مکر رہی ہیں، حالانکہ جو ان کے پاس نبی آئے تھے وہ اپنا حق ادا کر گئے ہیں، حق تبلیغ ادا کر گئے ہیں. انہوں نے ان کی بات کو ماننا نہیں ہے، اس کی بات کو نہیں مانا، وہ اپنا کام پورا کر گئے. پھر یہ امت جو پچھلی امتیں مکر جائیں گی، یہ کہیں گی کہ اے اللہ یہ امت محمدیہ تو ہمارے بعد میں آئی ہے، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں. ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی تبلیغ کر گئے ہیں یا نہیں کر گئے، حق ادا کر گئے ہیں یا نہیں کر گئے؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی بتلاؤ، دلیل دو، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تم نے گواہی دے دی. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتلایا، اس وقت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس بات کی گواہی اللہ کے رسول خود دیں گے کہ ہاں یہ پچھلی امتوں کے جو واقعات تھے وہ میں نے اپنی امت کو کیا کیے تھے؟ بتلائے تھے. وہ امت کو کیا کیے تھے؟ بتلائے تھے. تو اللہ پاک کے سامنے یہ گواہی پیش کی جائے گی اس امت محمدیہ کی جو پچھلی امتوں کے بارے میں ہوگی. اللہ پاک ظاہری بات ہے فرمائیں گے کہ ان امتوں نے تو اپنے نبی کی بات پر یقین کر کے پہلی امتوں کے واقعات کو تسلیم کر لیا،
اور تمہارے پاس خود نبی گئے اور تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا بنا دیں گے؟ امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تم کو پچھلی امتوں پر گواہ بھی بنایا، اور اس کے اوپر تمہارے جو نبی ہوں گے وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، ٹھیک ہے نا، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ٹھیک ہے نا، یہی بھی یہ بھی ہے کہ وسط امت بنایا لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، چوتھے بارے میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، تم کیا کرنے والے ہو؟ انصاف کرنے والے ہو، عدل کرنے والے ہو، اس وجہ سے اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا ہے۔ اگلا فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کس پر تو پہلے تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو اتباع کرے رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بڑی بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو حق دکھلائی دے دیا گیا، یعنی راہ دکھلا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے، اللہ پر لوگوں پر بہت شفیق ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اصل میں تو امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بنایا ہے وہ قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ ہی ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کل کے درس میں بھی، آج بھی ذکر کرتا ہوں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن میں یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے، تو یہاں دونوں قبلوں کی کیا ہو جاتی؟ ترجمانی ہو جاتی، دونوں کی طرف استقبال ہو جاتا، استقبال قبلہ ہو جاتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک ہی جگہ کے اوپر نماز پڑھ کر دونوں قبلوں کو کیا کر سکیں؟ استقبال کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ چونکہ وہاں یہود تھے اور ان کا جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، تو ان کی رعایت کرنے کے لیے تاکہ ان کا کچھ خیال کیا جائے، تو تاکہ یہ اسلام کے اندر کیا آ جائے؟ داخل ہو جائے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو یہ کہ مقرر نہیں کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر کہ تو پہلے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون اتباع کر رہے گا رسول کا۔ پھر تحویل قبلہ ہوا، یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو نبی کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو اپنی من مانی کرتا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ قبلہ چاہے بیت المقدس ہو یا قبلہ بیت اللہ ہو، اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک چیز کو بت نہ سمجھ بیٹھو، تمہاری عبادت کا محور اور مرکز میرا حکم ہونا چاہیے، میرا حکم قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف تو یہی عبادت ہے، میرا حکم بیت المقدس کی طرف تو یہی عبادت۔ وَإِنْ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل کیا ہو جائے؟ پھر جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھلائی اللہ نے، ٹھیک ہے نا، مگر ان پر یعنی یہ پھرنا ان لوگوں کے لیے کیا تھا؟ بہت بھاری تھا۔ قبلہ کی طرف نبی کی بات مان کر قبلے کی طرف پھر جانا یہ لوگوں کے اوپر کیا تھا؟ بہت بھاری تھا۔
لیکن جن لوگوں کو راہ دکھلا دی گئی کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے ان کے لیے کوئی بھاری نہیں تھا، ان کے لیے کوئی بھاری وما کان اللہ لیضیعہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئی نا کہ ہم نے جو یہ ہمارے آباء و اجداد نے وہ نمازیں جو تحویل القبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو ان نمازوں کا ہمارا حکم کیا ہوگا 16 یا 17 مہینے؟ تو کیونکہ اصل قبلہ تو کیا آ گیا، بیت اللہ آ گیا، تو بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم بنے گا؟ یا ہمارے آباء و اجداد اس چیز پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کا ثواب ان کو ملے گا اور ان کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب حکم بدل گیا ہے تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے، بہت شفیق ہے، مہربان ہے، کہ ان کے ساتھ اللہ پاک زیادتی نہیں کرتا کہ ان کے ثواب کو کیا کر دے، ضائع کر دے، بلکہ انہوں نے پہلے بھی اللہ کا حکم مان کے اس طرف منہ کیا تھا جہاں اللہ نے حکم دیا، اب بھی وہ اللہ ہی کا حکم مان کر کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا، بدل دیا۔ این نماز کی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، پھر کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کو عصر کی نماز میں پتہ چلا، عصر میں بدل دیا، کسی کو اگلے دن فجر کی نماز میں جا کر پتہ چلا، تو ان کے اوپر فجر کی نماز میں پتہ چلا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کر لیا ہے، تو انہوں نے عین نماز کی حالت کے اندر کیا کر دیا، تو نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کر بتلایا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، ہاں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، قبلے کے بدلنے کا حکم دے دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف کیا کر کے پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں، بیت اللہ کی طرف کیا کر رہے ہیں، منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے عین نماز کی حالت کے اندر ہی کیا کر دی، منہ بھر دیا۔ تو پھر صفیں ایسے بن گئیں کہ پہلے مردوں کی صفیں، بعد میں عورتوں کی صفیں تھیں۔ جب تحویل قبلہ انہوں نے کیا تو عورتوں کی آگے آگے، مردوں کی پیچھے چلی، گھوم گئے نا، وہ ادھر ہی منہ پھیر لیا اور امام اوپر سے گھوم کر آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا، عورتوں کی آگے آ گئیں اور مردوں کی پیچھے۔ جب اگلے دن پھر اگلی نماز پڑھی، پھر عورتیں بھی ترتیب آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک، تو صحابہ کرام نے یوں اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے کہ چوں چرا نہیں کیا، جب حکم آ گیا تو حکم مان لیا۔ اب اعتراض یہاں بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ خبر واحد تھی، وہ خبر واحد کا مطلب ہے کہ ایک بندہ خبریں دینے والا ہو، ایک بندے نے آ کر خبر دی اور صحابہ نے مان لیا، خبر واحد کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے؟ خبر واحد دلائل کے اندر کافی نہیں ہوتی، حجت نہیں بنتی جب تک اس کے اوپر اجماع نہ ہو جائے یا سکہ نہ، یا کوئی راوی گواہ نہ آ جائے، یہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں صحابہ نے اس خبر واحد کے اوپر کیا کر لیا، عمل کر لیا، تو پھر ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی دوسرے قبیلے میں تو نہیں تھے نا، وہاں اس قبیلے میں جا کر خبر دی، وہاں تو اللہ کے وہاں تو کچھ خبر دینے والے نے خبر دی ہے نا، اللہ کے نبی تو وہاں عصر کی نماز یا ظہر کی نماز کے وقت سے کر رہے ہیں، اور اب یہاں فجر میں کیا کر رہے ہیں، ابھی تک بیت المقدس کی طرف نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اس وقت کیا کر لیا، منہ پھیر۔ تو یہ خبر واحد تھی، خبر واحد کے اوپر انہوں نے یقین کر کے منہ تحویل قبلہ کا ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ کہ خبر واحد دلیل تو نہیں بنتی، پھر انہوں نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ صحیح کیا۔ کیوں کہ وہ خبر واحد ہی یہاں ایسی تھی جو یقین اور کیا کرتی تھی، یقین کا درجہ رکھتی تھی۔ کیوں کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ میرا قبلہ کیا ہو جائے، قبلہ کعبہ ہو جائے، تمنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کی منشا کو کیا کر دیں گے، پورا کر دیں گے۔ امید تھی صحابہ کو کہ بھی ہو سکتا ہے اس نماز میں، ہو سکتا ہے اگلے دن، ہو سکتا ہے آج ایسا حکم آ جائے، تو صحابہ بھی تو انتظار میں رہتے تھے۔ جب نماز کے اندر بھی ان کو پتہ چل گیا، اگرچہ خبر آئی تھی، تو انہوں نے کہا لگتا ہے بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ یقین کے درجے میں ہی تھا۔
عمل کی توفیق۔